رات کی خاموشی ہے، مدینہ کی گلیاں سنسان ہے۔ ایک بوڑھا شخص سادہ لباس میں سر جھکائے ایک گھر کے دروازے پر رکتا ہے۔ کوئی پہچان نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی شاہی جاہو جلال نہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، اندر ایک نابینا بوڑھی عورت ہے۔ وہ شخص جھاڑو اٹھاتا ہے، گھر صاف کرتا ہے، کھانا پکاتا ہے، خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ کون ہے؟ کیا یہ وہی انسان ہے جس کے ہاتھ میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کی باغ ڈور ہے؟ یہ کہانی ہے اسلام کے پہلے خلیفہ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ شخصیت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا۔ وہ انسان جس نے اسلام کے ہر مشکل لمحے میں بغیر کسی شرط کے ساتھ دیا۔ لیکن آج ہم ان کی جنگوں کی نہیں، ان کی فتوحات کی نہیں، بلکہ ان کی عاجزی، خدمت اور انسانیت کی داستان سنیں گے۔ یہ وہ پہلو ہے جو تاریخ کی کتابوں میں تو ملتا ہے، لیکن دلوں تک کم پہنچتا ہے۔ مکہ، اسلام کا آغاز، ایک نازک وقت، نیا دین، طاقتور دشمن۔ اسی ماحول میں ایک معزز تاجر اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیتا ہے۔ یہ ابو بکر ہیں۔ غلاموں کو آزاد کرانا، کمزوروں کا ساتھ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہر وقت حاضر رہنا۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک انسان کھڑا تھا۔ قرآن نے اس لمحے کو محفوظ کر لیا۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اعتماد تھا، یہ قربانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ مدینہ لرز اٹھا، لوگ سکتے میں تھے، کچھ تلواریں اٹھا چکے تھے، کچھ ماننے کو تیار نہ تھے۔ اسی ہنگامے میں ایک کمزور جسم والا شخص مسجد میں کھڑا ہوا۔ آواز بلند نہیں تھی، لیکن الفاظ میں یقین تھا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ یہ لمحہ تھا جب امت کو سنبھالا ملا، اور یہی انسان اسلام کا پہلا خلیفہ منتخب ہوا۔ اقتدار مل گیا، لیکن زندگی نہیں بدلی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صبح ہوتے ہی بازار جانے لگے۔ لوگ حیران تھے۔ کہا گیا، آپ اب خلیفہ ہیں، آپ کا خرچ بیت المال سے ہوگا۔ انہوں نے قبول کیا، لیکن شرط رکھی، صرف اتنا جتنا ایک عام آدمی کے لیے کافی ہو، نہ محل، نہ خادموں کی فوج۔ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت، کون بھوکا ہے، کون بیمار ہے، کون مدد کا محتاج ہے، یہ سب سوال ایک خلیفہ کے دل میں تھے۔ اب وہ واقعہ جو تاریخ کے صفحات میں خاموشی سے موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نابینا بوڑھی عورت کے پاس جاتے تھے۔ وہ دیکھتے کہ کوئی پہلے آ چکا ہے، گھر صاف، کھانا تیار، عورت مطمئن۔ حضرت عمر کو تجسس ہوا۔ ایک دن چھپ کر دیکھا، وہی سادہ لباس والا بوڑھا شخص۔ قریب آئے، پہچانا، آنکھیں بھر آئیں۔ یہ تو خلیفہ وقت تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نہ پہچان چاہتے تھے، نہ شکریہ، صرف اللہ کی رضا۔ ایک اور لمحہ، انتہائی نازک، جھوٹے مدعیان نبوت، زکوٰۃ سے انکار، امت بکھرنے کے قریب۔ صحابہ متردد تھے، لیکن ابو بکر چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ اللہ کی قسم، جو زکوٰۃ میں اونٹ کی ایک رسی بھی روکیں گے، میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ سختی نہیں تھی، یہ دین کی حفاظت تھی۔ اسی استقامت نے اسلام کو ٹوٹنے سے بچایا۔ لیکن اسی شخص کے دل میں یتیموں کے لیے نرمی، بیواؤں کے لیے شفقت، طاقت اور عاجزی ایک ہی دل میں، یہی عظمت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل قیادت خدمت میں ہے، اصل طاقت عاجزی میں ہے، اور اصل کامیابی اللہ کے سامنے جھک جانے میں ہے۔
آج کا انسان اختیار کو فخر سمجھتا ہے، طاقت کو برتری، لیکن اسلام اختیار کو ذمہ داری اور طاقت کو امانت کہتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ابو بکر جیسی سادگی اور خدمت کا جذبہ لے آئیں تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔ یہی ان کی میراث ہے۔